بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید الوحی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند سلام وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہوں۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس نازک وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک جو آمین کہہ سکتے ہیں اور وہ آمین نہیں کہہ رہے انہیں آمین کہنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین گرامی کوشش کیجئے، میں آخری دو دعائیں اس امید پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ سب آمین کہیں گے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ وہ تمام لوگ جو اس وقت مجلس میں شریک ہیں ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زوالی نصیب فرما۔ واجب سمجھ کے آمین کہنا۔ میرے مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو اپنے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر عبادت سمجھ کر خندہ پیشانی سے صلوات بلند آواز سے کریں۔ سامعین اکرامی، چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان، جو بندہ ہماری ذات پہ خلوص دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ اگر محسوس نہ کریں تو اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آجا قبول فرمائے، اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کریں۔ طبیعت ہے جناب کی بات شروع کی جائے؟ آپ ماحول دیکھ سکتے ہیں، اچھا پڑھنے والے پہلے پڑھ گئے اور اچھا پڑھنے والوں کو بعد پڑھنا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا۔ سامعین گرامی، ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ طبیعت ہے جناب دی مجلس پڑھنا، اس کی جو آواز ہے ذرا کم کر دیں، آواز اتنی رکھیں جتنی چاہیے، زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے، آواز کم کیجیے اس کی۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ ہر بندہ مجلس اعظام میں سامعین گرامی آ نہیں سکتا، آتا وہ ہے جسے میرے مولا حسین بلاتے، اور اگر میرے مولا حسین نے آپ کے دلوں پر مہر لگا کر اپنے دربار میں آنے کا اذن دے دیا ہے تو کوشش کیجئے کہ یہاں پر رونق بنا کے بیٹھیے۔ ہر بندہ یہاں پر اس لیے نہیں آ سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے۔ حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے۔ حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے۔
بعید عشق بنے بو تراب ہوتا ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے میری مرضی کا سامنے مل گیا. خدا کی قسم میں غیر مطمئن ممبر پہ کھڑا ہوا تھا. حسین ماننے میں نہیں آتے، بعید عشق بنے بو تراب ہوتا ہے، اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے. جیو میرے ساتھ بعید عشق. بھیا اب جوان ہو، میرے سامنے فرنٹ پہ بیٹھے ہو، میرے بھائی بات سمجھ آئے تو بولو، نہ سمجھ آئے تو سوال کرو. دو تو دو چار والی گلیں ہوں، 2024 ادھار رکھیے تو کی فائدہ. آپ بھی روزے سے ہیں، میں بھی روزے سے ہوں، نہ میں ٹیبل توڑنا نہ توڑے ہتھی پاؤنا ہے. تسی مسکرا دیو تو میں پتہ لگے میری گل جناب نو پسند آئی. انہی تکلیف تو ہو ہی جاوے گی. بعید عشق بنے بو تراب ہوتا اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا. اور رئی کے دانے برابر بھی خون میں ملاوٹ ہو تو حسین ماننے میں نہیں آتا. اب یہ جتنے لوگ کوئی کسی کے گھر اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتا، اور یہ امام حسین علیہ السلام کا دربار ہے. میرے مولا نے اذن دیا ہے تو آپ آئے ہیں. اب اگر حسین نے بلایا ہے میرے مولا نے تو کچھ نہ کچھ تو شکریہ ادا کرنا بنتا ہے. شکریہ ادا کرنے کا طریقہ تو میں دسدا. عمل کرو تواڈی مرضی، عمل نہ کرو وہ بھی تواڈی مرضی ہے. میں طریقہ پہ دسدا تے میں منگ فقط اے رہا، میرا لمبا سفر ہے، میں تواڈا مہمان ہاں تے پہلی باری میں تواڈے کول آیا. یہ میرے پہلے محترم شاہ صاحب سے لے کر آخری بندے تک مجھے ہر چہرے پر ایسی ایک مسکراہٹ کی لہر نظر آئے کہ پتہ لگے کہ حسین کو یہاں سے ماننے والے بیٹھے ہیں. عمل کرو نہ کرو بات دی گل ہے، میرے مشورے تے غور کرنا. ہوں ہاں کر کے بابا نوکر صدی اپنے مجمع نہ کہے من قیمت دے دن صرف. اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے تو طریقہ بتا رہا ہوں. پے خراج طہارت یہ کام کر لینا، ادب سے ماؤں کو جا کر سلام کرنا. میرے کو پے خراج طہارت آپ بھی آئیے اور آپ بھی آئیے. پے خراج طہارت تسی جڑے ایتھے ایک وکھرا محلہ ملی بیٹھے ہو، امام حسین دے ناتے ایتھے وچ نہیں آ جاندے. مولا کوئی زیدے ایتھے والے نال تہاڈی ایتھے وچ آ جاؤ نا مولا دے ناتے. جڑے جوان بیٹھے نے میں انہاں نوں بلا رہا. آ جاؤ مولا دے ناتے. میں نہیں بزرگاں تکلیف بھی نہیں دے رہا. میں جے 6 گھنٹے دا سفر کر کے آ گیا تے اے بھی 6 فٹ اگے آ جان فرما لے کی جاندا ہے. خیر تے جڑے امام حسین دے ناں تے پچھو اگے آ سکدے نے. ہن اس تو وڈا واسطہ میرے کول کوئی نہیں جے آ جاؤ تے بزرگ بیٹھے رہن. جوان مہربانی کر دیو، سال بھر دی بانیاں دی محنت کرما لیو، کیوں فاصلہ پا کے بیٹھے ہو. اے جڑی جا وچ خالی اینو پر کرو مولا حسین دے ناں تے. میرا بھرا آ جا آ جاؤ شرمائے بغیر. جناب سیدہ تو نجر دیون جناب امام حسین تو وڈے رنگ لاویں. ماں حسنین دی تو خالی واپس نہ موڑے. امام حسین دی عزاداری اللہ تواڈی نسلاں وچ منتقل کرے. تواڈیاں اولاداں بھی کربلا والے دی یاد مناندیاں. میری گل سمجھ آندی بھئی؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں ماحول اچھا ہو گیا. آپ لوگ میرے بعد کوشش کیجئے گا کہ ذاکر کو آپ لوگوں کو آگے مت بلانا پڑے. آپ لوگ خود ہی ایسے سمٹ کے بیٹھ جائیے تاکہ محفل کا ماحول بن جائے. سادات عظام کی سال بھر کی محنت ہے وہ آپ لوگوں کی کوپریٹ کے ساتھ ہونی ہے. عزادار مجلس حسین کا ایک بڑا مرکزی جز ہوتے ہیں. جیسے پڑھنے والے ویسے تو یہ ذکر کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن پھول ملیں تو گلدستہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور گلدستہ جس کیٹیگری کا بھی ہو اس میں گلاب کی اپنی ویلیو ہوتی ہے، چمبیلی کی اپنی ویلیو ہوتی ہے، موتیے کی اپنی ویلیو ہوتی ہے. ناظم ممبر بھی اس فرش اعضاء کا حصہ ہوتے ہیں، عزادار بھی اس فرش اعضاء کا حصہ ہوتے ہیں، پڑھنے والے بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر سمٹ کے بیٹھیے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے بیٹھیے. پتہ لگے کربلا والے ذکر ہو رہے ہیں، ایک خشوع کے ساتھ صلوات کی آواز اور نعرے کی آواز بلند ہو تاکہ پتہ چلے کہ مالکوں کے یہاں کچھ ذکر ہو رہا ہے اور نوکر کچھ مانگنے کو بیٹھے.
کیونکہ یہ تو ایک حقیقت ہے نا، یہ ایک حقیقت ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار دنیا میں واحد دروازہ ہے جہاں جو آتا ہے پھر وہ خالی نہیں جاتا، وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔ اور میں نے دنیا میں واحد بادشاہ دیکھا ہے حسین، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، اب دنیا بھر میں چلے جائیے، آپ کو بڑے سے بڑے سردار اور بڑے سے بڑے آپ کو نواب اور بڑے سے بڑے آپ کو رئیس نظر آئیں گے، لیکن دنیا میں واحد سردار ہے اکیلا جس کا نام ہے حسین، جو اپنے در پہ آنے والے سے اس کا مذہب نہیں پوچھتا۔ تو یہ بادشاہ جو آنے والے سے، بابا نوکر واسع جی، جو آنے والے سے یہ نہیں پوچھتا کہ تو شیعہ ہیں تے آ جا، تم اہل سنت ہو تو واپس چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ ایک غلط ایجنڈا ہے جو دنیا میں عام ہو گیا کہ یہ شیعوں کی مجلس ہے یا یہ شیعوں کا ممبر ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ محسن انسانیت کا ممبر ہے اور یہاں سے انسانیت کے لیے پیغام جاتا ہے۔ کوئی شیعہ کوئی حسین بادشاہ کے نام پہ تھوڑا پل رہے ہیں، جسے نہیں یقین آتا وہ نجف سے کربلا پیدل چل کے دیکھے، اسے ہر رنگ کا بندہ نظر آئے گا، اسے ہر قوم کے لوگ نظر آئیں گے۔ بلکہ اب میں مضمون چل رہا ہے اور سادات عظام دعا کریں اور ان کا مجمع دعا کرے تو آگے چلاتے ہیں۔ حسین کہتے کسے ہیں؟ مصرع پڑھوں، سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا، تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا، پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا، اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے ہیں، بھائی کیا کہنے ہیں۔ اب بھی یہ پوچھتے، میں مجلس نہیں پڑھ رہا، میں تھوڑے نال ڈیل کر رہا ہوں، میں سوچ رہا تھوڑی میری فریکوینسی میچ ہو جاوے تو پھر ستے خیر ہے، لیکن جڑا بندہ ایک چپ بیٹھا ہے اس اپنے نال دیتا سمائے ہوئے نہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں میرے نال رل جو پہلے تو پھر مضمون شروع کریے۔ اب بھی یہ پوچھتے ہو، اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے، پر وہ پنچایتی بندے ہو، آخری صف تک ہاتھ بلند ہو، من خدا دی قسم پڑھن سواد ہے نہیں تک کوئی نہ بولے۔ اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا، تو آؤ ہم سے سنو، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین۔ جس کے ہاتھ حسین بادشاہ کی ملکیت ہے وہ بلند کر کے بولو نعرہ حیدری۔ ارے کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، حضور حضور چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، گلی 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 گلی، نعرہ حیدری۔ اب بھی یہ پوچھتے ہو، بڑے جہاں پہ بھی ہوں میں تو ان کے سامنے سفید داڑھی ایک ایسی ہوتی ہے، سفید وال جنت حیا خدا دی ذات نو بھی ہوتا ہے، اور میرے بڑے ہیں آپ کا ایسے دعا کرنا میرے لیے۔ منور رانا فرما گئے تھے کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا، تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا۔ گزارش آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنی طرف سے پراپر مجلس چلا کے چل رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے لڑنا نہیں چاہ رہا، میں چاہتا ہوں میں مجلس کروں تو عاشقین حسین کے دلوں میں ٹھنڈک پڑے، تاکہ دونوں جانب عبادت کا سلسلہ چلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تھوڑے نال بھیڑ کے آکھا میرے نال، آپ کا دل تسلیم کرے۔ آپ بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا، سنو، عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی۔ ہن توڑی چٹی داڑھی ہے، پھر سید ہو، پھر میرے واسطے بزرگ ہو، یہ جو چہرہ ہے نا، یہ چہرہ زندگی بھر کے تجربات کی عکاسی کر رہا ہے۔ تجربہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ایکسپیرینس نہیں ہوتا، شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ ایکسپیرینس ایک ایسی چیز ہے جڑا ٹائم تو پہلے نہیں لبدا، اس کے لیے زمانے دیکھنے پڑتے ہیں، ورنہ ہم پاکستانی لوگ ہر کام میں شارٹ کٹ دیکھ لیتے ہیں۔ تجربہ آتا ہے زمانے سے دھکے کھانے کے بعد۔
میں مصرع پڑھ رہا ہوں اور مصرع پراپر پیمانے پر اترے تو داد ہے، ورنہ آپ بڑے ہیں، سید ہیں، اپنے مجمع سے کہیے گا کوئی نہ بولے۔ حسین نے مانگنے کی عادت کیسے چھڑائی؟ میں 3 لینا دی چھٹی دے رہے ہیں تے بادشاہ، میں اتنے زندہ مجمع ٹوٹے ہو یا دل لے کے جانا نہیں چاہتا، میں چاہنا ہر بندہ میرے مولانا سلام کرے۔ میں 6 مصرے اور والی کربلا کی شان پہ پڑھ رہا ہوں، مصرع پڑھ رہا ہوں۔ دشواری یہ حیات کو آسان کر دیا، محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا، کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا، اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے۔ جس نے بھی دل سے پکارا ہوگا عروج پر اس کی قسمت کا ستارہ ہوگا۔ اس کو ایسے موڑ، ایسے موڑ، مہربانی۔ عروج پر اس کی قسمت کا ستارہ ہوگا، نام حسین کوئی بھی مانگ کر دیکھے۔ بسم اللہ۔ نام حسین کوئی بھی مانگ کر دیکھے، اتنا مل جائے گا، اتنا مل جائے گا کہ کئی نسلوں تک گزارا ہوگا۔ اتنا دیا حسین نے، اتنا دیا حسین۔ تواڈے پیچھے والا جوان چپ ہے، کوشش کری میرا برا، اللہ دا نام منی، میں بڑے دل نال پڑھدا پیا۔ اتنا دیا حسین نے، ارے اتنا دیا، اتنا دیا۔ تو یہ بات صحیح ہے، ایک مصرع ہی میں تمام عمر پڑھتا رہوں تو یہ پورا قصیدہ ہے۔ اتنا دیا حسین نے، میرا بھائی، میرے چندہ، میرے بھئیے، میرے شہزادے، خدا تیری زندگی کرے۔ اس کیمرے کو پھیر اور مجھے وہ بندہ بتا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، میرے مرشد کو سلام نہیں کرتا۔ ارے اتنا دیا حسین نے، سلطان کر دیا کیسے؟ آ میں تجھے بتاؤں حسین نے سلطان کیسے کیا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، شہر عطا میں فصل سخا کاٹنے لگا، اور جو بھیک مانگتا تھا وہی بانٹنے لگا۔ ارے کوئی حسین کی کریمی پہ ہاتھ اٹھانے والا، جس کے ہاتھوں کا مالک حسین ہے، مل کے حیدری۔ بھائی کیا بھائی کیا پیارا ماحول ہے، خدا کی رضا میرا۔ اتنا دیا حسین نے سلطان کو، شہر عطا میں فصل سخا کاٹنے لگا۔ یہ چپ جوان جو ہے نا، یہ لڑ جاتے ہیں خدا کی قسم۔ جو بھیک مانگتا تھا وہی، جو بھیک مانگ۔ سر جی ماہ رمضان چل رہا ہے، مہنگائی عروج پہ۔ میں نے پوری دنیا میں خدا کی قسم ایسے ایسے لوگ، بلکہ آپ سب نے دیکھے ہیں، پوری دنیا میں کھانا کھانے کے لیے نا، کھانا کھانے کے لیے دنیا کے پاؤں پڑ رہی ہے کہ میں بابا جی اس پاسے جی بچیاں تو تھوڑا جا قابو ہو جاوے تو مجلس دا ماحول بہت اچھا ہو جاوے گا۔ ایک بندہ بھیجو یہاں ذرا سا ماحول اچھا ہو جائے۔ آپ اپنی توجہ میری جانب رکھیے، آپ پلیز، میں بات کر رہا ہوں۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کی قبر کو خدا ٹھنڈا رکھے۔ اچھی آواز چامین آکھ دیو، یہ تھوڑی آمین نال کسی دی سنی جاوے تو پھر۔ وہ فرما گئے تھے اس وقت کبھی نہ گھبرانا جب بچے ممبر کے پاس شرارتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ سنیے کہ انہیں خطیب اہل بیت کیوں کہتے تھے۔ اس وقت نہ گھبرانا جب بچے ممبر کے پاس شرارتیں کریں، لیکن اس وقت ضرور گھبرانا جب کوئی بوڑھا ممبر کے پاس شرارتیں کرے۔ یہ حق تھا، یہی حق تھا جملہ سمجھنے کا۔ اتنا دیا حسین نے سلطان کر دی، عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی۔ دنیا کھانا کھانے کے لیے دنیا کے پاؤں پکڑتی ہے، مجھے عزت حسین کی قسم، میں نے نجف سے کربلا پیدل چل کے دیکھا ہے، دنیا کھانے کے لیے پاؤں پکڑتی ہے، کربلا کھلانے کے لیے پاؤں پکڑتی ہے۔ کربلا میں کھانا کھلانے کے لیے پاؤں پکڑے جاتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں بڑے سے بڑے رئیس دیکھے ہوں گے، آپ نے دنیا میں آج تک کوئی ایسا بادشاہ دیکھا ہے جس کا دسترخوان 80 کلومیٹر تک لمبا ہو اور جو چاہے وہ ملے؟
میں کہتا ہوں زندگی میں آپ کی بھی بڑی سے بڑی جرنیز ہوں گی، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے سفر طیب بادشاہ مولا کی قسم ایسا سفر نہیں ہے نجف اشرف علی بادشاہ سے سفر کا آغاز ہو، اور اس سفر کا کیا معیار ہوگا جس میں منزل کربلا ہو، جس میں نقطہ مرکز ذات حسین ہو۔ علی بادشاہ سے سفر شروع ہو اور سفر جائے حسین بادشاہ تک، لیکن بندہ کم سے کم پہلے تو یہ دیکھے کہ میں چل کس دروازے سے رہا ہوں، جس دروازے سے آج تک کوئی خالی واپس آیا ہی نہیں۔ ارے جس سفر کی ابتدا علی بادشاہ کے در سے ہو اس کی انتہا کیا ہوگی، جس کی ابتدا نجف ہو اس کی انتہا کیا ہوگی۔ علی بادشاہ کا در کوئی چھوٹا در ہے، یا نجف اشرف کوئی چھوٹی نگری ہے، یا علی کسی چھوٹے امام کا نام ہے۔ میں مذہب کی قید و بند میں بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں پہلے بھی آپ کے سامنے گزارش کر رہا تھا، میں ابھی بھی ممبر پہ وہی گزارش کر رہا ہوں، لیکن اس کو ذرا چینج کر کے گزارش کر رہا ہوں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ علی شیعہ دے پیر نو آدن، جبکہ علی علیہ السلام کا تعارف یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ دو ہی تو تعارف ہم لوگوں نے دنیا کو کرائے ہیں، ہنگ شیعہ دا امام ہے علی، تے دوجہ علی ہوئے جس تلوار چنگی ٹوری ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ علی صرف اچھی تلوار چلانے والے کو نہیں کہتے، علی دنیا کے سب سے بڑے فلسفر کو کہتے ہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے انجینئر کو کہتے ہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کو کہتے ہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے حکیم کو کہتے ہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے انجینئر کو کہتے ہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے کریم کو کہتے ہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے جنگجو کو کہتے ہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے خطیب کو کہتے ہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے کریم کو کہتے ہیں، علی دنیا کے سب سے معتبر جج کو کہتے ہیں، علی دنیا کے سب سے اچھے استاد کو کہتے ہیں، علی دنیا کے سب سے وفادار دوست کو کہتے ہیں، علی دنیا کے سب سے اچھے بھائی کو کہتے ہیں، علی اس کریم کو کہتے ہیں جس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، چشم انسانیت نے نہیں دیکھا کہ سوالی نے پوچھا ہو اور علی جیسے عالم کے پاس جواب نہ آیا ہو، دنیا نے نہیں دیکھا کہ بھوکا علی کے در پہ گیا اور علی کے در سے خالی واپس آیا ہو۔ میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، مجھے کسی بھی مذہب کا کوئی بھی بندہ ثابت کر دے مانگنے والا گیا ہو علی کے در پہ اور علی کے در سے اسے یا جواب نہ ملا ہو یا اس کی آغوش نہ بھری ہو۔ علی اتنے بڑے کریم کو کہتے ہیں آؤں گا میں مشی کے سفر پہ، لیکن بات ایک مولا علی پر نہ کروں تو میرا اندر مطمئن نہیں ہوگا۔ علی کتنے بڑے کریم کو کہتے ہیں طیب شاہ میں 10 گھنٹے بھی بات کروں تو بات کم ہے، میں مولانا بلال قاسمی کے 2 مصرے پڑھ رہا ہوں اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں وہ بندہ بابا نوکر عباس شاہ جی مجلس میں ہے ہی نہیں جو ہاتھ اٹھا کر میرے مرشد کو سلام نہیں کر سکتا۔ مولانا بلال قاسمی نے تو حد ختم کر دی، فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ جس کے ہاتھوں کا مالک میرا مولا، علی نہ دے۔ میں ہونے تک ٹیبل نہیں کٹیا، میں گل کر رہا ہوں تو میں کسی نے لڑے بھی نہیں سر، میں اس حساب کا بندہ بھی نہیں ہوں، آپ یقین کیجئے۔ اب 2024 میں یہ چیزیں اچھی بھی نہیں لگتی، وہ زمانے اور تھے جو 25 سال پہلے گزر گئے۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، تسی اونجی منچا داد دے ہو تو میں کٹنا ہی نہ پوے کرم آ گیا۔ علی نہ دے تو زمانہ۔ سوالی 2 قسم کے ہوتے ہیں، سوال 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سوال کرنے میں آتا ہے پوچھنا، ایک سوال کرنے میں آتا ہے مانگنا۔ نہ کبھی پوچھنے والے مایوس گئے نہ کبھی مانگنے والے۔ میرے جوان بھائیوں مولا کا واسطہ میرے ساتھ رہنا، میں ابھی تک آپ کے سامنے سے مایوس نہیں گیا، میری کوئی بات ابھی تک آپ لوگوں کے سامنے سے ضائع نہیں ہوئی۔ آپ یہ وہ چہرے، آپ کے بارے میں نے کہا تھا مجھے پہلا خریدار مل گیا، میرے نال رویا جی پریوں پنچایت اللہ ماحول ہے، ڈیرے دار مجمع ہے، میرے شیعہ سنی بھرا بیٹھے تے انشاءاللہ شیعہ سنی بھرا رل کے انجے ہی رسول اکرم دی اولاد دا ذکر کرتے رہے انشاءاللہ بند ہوئے نو دکانہ جڑیاں شیعہ سنی بھرا لڑاندیاں یا بھیڑاندیاں یا لڑائی کا سبب بنتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس گھرانے نے مذہب کے لیے کام نہیں کیا، مذہب بنائے ہیں لوگوں نے، دین بنایا ہے اللہ نے۔ یہ میرے بندے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں علی اتنے بڑے عالم، بسم اللہ، علی اتنے بڑے جج، علی اتنے بڑے کریم، چشم انسانیت نے نہیں دیکھا کہ علی سے سوال کرنے والے نے علمی سوال پوچھا ہو اور علی کو جواب نہ آیا۔ چشم انسانیت نے نہیں دیکھا کہ سوالی علی کے در پہ مانگنے گیا ہو اور وہ علی کے در سے خالی واپس آیا۔ علی اتنے بڑے عالم
اتنے بڑے عالم کے بندہ علی کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا علی میں سامنے کھلو کے ویکھ رہا تسی ایک جگہ تے مطمئن کھلوتے ہو تے پوری دنیا تو سفر کر کے بندے تواڈے کول آ رہے نے تے دنیا دے اوکھے تو اوکھے سوال تے جواب پوچھدے پئے نے تے سرکار تسی ڈھل نہیں لاندے سوال مکمل نہیں ہوندا تسی فوراً جواب دیندے ہو تے وہ اطمینان رکھ کے واپس ٹر جاندے نے سرکار سوچیا کرو غور کیتا کرو تھوڑی دیر جڑا ہے نا غور فکر تے بعد جواب دیتا کرو تقاضے بشریت سوال پورا نہیں ہوندا تے جواب دے دیندے ہو سرکار عجیب نہیں لگدا طیب بادشاہ چوہی صاحب کتنی دعا ہوئے تے علی عباس دے جملے دا حق ادا ہوئے تے میں وہ بندہ او دا کیلیبر ویکھنا چاہنا جڑا انجے ہی ذاکر دی محنت نو اگنور کرن دا عادی ہے یا علی سوچ سمجھ کے جواب کیوں نہیں دیتے جمال کے رخ پہ جلال آ گیا میرے بادشاہ نے فرمایا سوال کرنے والے مجھے انصاف سے بتا مجھے عدل سے بتا کتنی انگلیاں تیرے ایک ہاتھ کی کہنے لگا 5 علی نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں اس نے کہا بھلا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے میرا ہاتھ ہر وقت میرے سامنے ہوتا ہے علی فرماتے جاہل تجھ میں اور علی میں یہی تو فرق ہے تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے میرے سامنے پوری کائنات ایک کو بند کریں ارے جیسے تو اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے ویسے علی کائنات دیکھتا ہے زندگی رہی میں آدھے سے زیادہ پڑھ چکا ہوں آدھے سے زیادہ کبھی زندگی رہی جس دن آپ لوگ مطمئن ہوں میں آؤں یہ جتنی آپ کو میں نے ابھی کوالٹیز بتائی ہیں آپ مجھے کہیں گے میں آپ کو مجلس سناؤں گا چاہیں تو علی فلسفر سناؤں چاہیں تو علی عالم سناؤں چاہیں تو علی جج سناؤں چاہیں تو علی کریم سناؤں چاہیں تو علی جنگجو سناؤں چاہیں تو علی خطیب سناؤں ارے چشم انسانیت نے علی جیسا خطیب نہیں دیکھا اس لیے تو سائنٹسٹ نے کہا تھا دنیا والوں افسوس ہے تم پہ کہ تمہارے پاس علی جیسا کریکٹر تھا اور تم نے اسے تلوار دے کر جنگوں میں مصروف کر دیا کاش تم اسے ممبر دیتے اسے وقت دیتے اور وہ بولتا اور دنیا سنتی کہ علی ہے کیا ایک شعر پڑھاں گا پھر اتے شعر پڑھاں گا پھر اتے شعر پڑھاں گا مجمع کھلو کے بھی بول پائے گا مسئلے دا حل نہیں نکلے گا مسئلوں کا حل بات میں ہے مجھے بات کرنی ہے میں گفتگو کو کھیل نہیں بنانا چاہتا داد ہو جائے گی وہ کام رہ جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2024 ہے کیمرے کے آگے چند لوگ بیٹھے ہیں کیمرے کے پیچھے دنیا ممبر حسین سے کچھ لینا چاہ رہی ہے انہیں بتانا چاہیے کہ ہم نے جن بادشاہوں کا مانا ہے ان کا لیول کیا تھا سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو اور جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھو وہ اس لیے کہ مدینۃ العلم نے باب العلم کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ دے بیچ مجمع سے بندہ کھڑا ہو گیا بیچ مجمع سے یہودی تھا اور یہودیوں کا عالم تھا اس نے پہلا سوال کیا اس نے کہا یا علی آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے فرمایا پوچھ اس نے کہا آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے علی فرماتے ہیں میں علی کہہ رہا ہوں ویسے تو اس کی سب پہ نظر ہے لیکن کچھ ایسا ہے جسے وہ بھی نہیں دیکھتا جی میں تسی پریشان نہیں ہو گئے تو جی میں پچھلے پریشان نے بابا جی سرکار تواڈے محلے تو نہ ہوں آ رہی ہے نہ ہاں نہ ہی نہ شی نہ اٹ کک نہیں آ رہا خدا دی گل نعرے دی اتھو آوے تے آواز اتھو تک آوے لیکن پہلے میں گل کر لوں اب دوسرے تو دوسرے علی کے اپنوں نے کوہنیاں چلائیں ہم روز علی کی وکالت کرتے ہیں آج علی نے ہمیں پھنسوا دیا اب کیا کریں گے علی نے کہہ دیا کچھ ایسا ہے جیسے خدا بھی نہیں دیکھتے جب اپنے بیگانوں میں چٹکیاں چلتی دیکھیں تو میرے امام نے سینہ عطر کیا مزہ ہے اس جملے کا سینہ عطر پہ 3 بار ہاتھ مار کے خطیب ممبر سلونی نے فرمایا او یہودی عالم سن سمجھ یاد رکھ میں علی اعلان کر رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا ابھی آپ کو یہ بھی سناتا ہوں کہ علی کریم کتنے تھے علی سخی کتنے تھے ادھر آتا ہوں لیکن پہلے یہ سنیے کہ علی عالم کتنے بڑے مسجد کوفہ کا ممبر میرے مولا کے عزاداران تشریف اب وہ بیچ میں سے نہیں
اسی نے اٹھ کے سوال کیا. یہ اسی کے سوال ہیں جو میں آپ کو سنا. یا علی آپ کے حضور کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئی. وہ فرما گئے تھے کنت نبی و آدم و بین الماء والتین. ارے میں تو اس وقت بھی صرف تھا نہیں بلکہ نبی بھی تھا. یار ایک تو تسی پریشان بڑی جاتے تھوڑا جا مسکرا کے ویکھو. پہلے روزہ لگے وا اتو بندہ چپ بندے نے ویکھ لوے تو کام اکڑ ہے بندہ خدا دی. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے. علی فرماتے ہیں یہ تو ہو گئی حدیث. اپنے سوال پہ آپ دیکھیں علی بادشاہ سے سوال کرنے کا سوال بھی علی سے ہو رہا ہے, کوئی ہماری کلاس ٹیچر سے تو نہیں ہو رہا. اس نے کہا جی سوال یہ ہے کہ اگر یہ اس وقت بھی نبی تھے, اس وقت بھی نبی تھے تو پھر یہ رہتے کہاں تھے؟ ان کی رہائش کدھر تھی؟ میں چاہتا ہوں کہ یقیناً اہل سنت برادران کا بھی مجمع ہوگا, نہیں تو یہاں سے سن ہی لیں گے اس کیمرے کی موجودگی میں. چلیں ایک جملہ شان رسالت کے حوالے سے, اور شان رسالت بھی عام ہم ذاکروں کی نہیں یا علماء یا نعت خانوں کی نہیں, شان رسالت وہ جو علی نے پڑھی ہے. تھا عشق نبی سے پہلے, عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا. یا علی ذرا بتائیے تو صحیح کہ اگر اس وقت بھی نبی تھے تو پھر یہ رہتے کہاں تھے؟ میرا چپ مجمع آخو سبحان اللہ. یہ رہتے کدھر تھے؟ علی فرماتے ہیں اب تو سوال پہ جواب لے, میں ممبر چھوڑوں. علی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. خلق کرنے کے بعد اس نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے. اس نے 1000 سال تک اپنے حبیب کے نور کو ان نوری حجابات میں رکھا. اور یہ 1000 سال آپ کی اور ہماری گھڑی کی ٹک ٹک کا سال نہیں ہے. آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن. یہ البرٹ آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے E=mc², جس میں 1 سیکنڈ میں روشنی کی رفتار, جسے نظر کا فاصلہ کہتے ہیں, جس میں 1 سیکنڈ کی جو رفتار ہے وہ 1,86,000 مائلز ہے, تقریباً 3.5-4 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ. یہ وہ ہے نوری سال. علی فرماتے ہیں ایک حجاب میں 1000 سال تک میرے آقا کے نور کو اللہ نے رکھا. علی فرماتے ہیں کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا, کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا, کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا. علی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا, حجاب قدرت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا, حجاب رحمت کے بعد حجاب عزت میں رکھا, حجاب العزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا, حجاب عظمت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا, حجاب منزلت کے بعد حجاب شہانت میں رکھا, حجاب شہانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا, حجاب انابت کے بعد حجاب صبر میں رکھا, حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا, حجاب مزید کے بعد حجاب حیا میں رکھا, حجاب حیا کے بعد حجاب رضا میں رکھا, حجاب رضا کے بعد حجاب وفا میں رکھا. علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے اللہ کی تسبیحیں کرنے کے بعد 1000 سال تک جب میرے آقا کا نور باہر آ گیا تو یہ وہ حسین ٹائم تھا جب ایک بننے والا تھا, ایک بنانے والا تھا. اس نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا, اس نے کچھ نہیں کیا, وہ بس دیکھتا گیا اور القابات دیتا گیا. وہ دیکھتا گیا, وہ خطاب دیتا گیا, وہ دیکھتا بھی گیا, وہ فرماتا بھی گیا تو ہی خلق اول ہے, تو ہی خلق اول ہے, تو ہی ختم الرسول ہے, تو ہی نبیوں کا خاتم ہے, تو ہی باعث تخلیق دو عالم ہے. بابا جی بندہ دس جے میرے آقا دا کلمہ گوئے تے ہاتھ کے میں نہیں چاہتا. علی فرماتے ہیں یہ وہ حسین ٹائم تھا جب وہ خطاب دے رہا تھا اور جواب میں میرے آقا کا نور شکرانے کے نفل ادا کر رہا تھا. علی فرماتے ہیں خطاب آ رہے تھے, سجدے جا رہے تھے, خطاب آ رہے تھے, سجدے جا رہے تھے, خطاب آ رہے تھے, سجدے جا رہے تھے. میں تھکا نہیں ہوں, میں چہرہ ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے کوئی تو ایسا ملے جس کے پاس میری بات کی رد ہو. خطاب آ رہے تھے, سجدے جا رہے تھے. علی فرماتے ہیں وہاں اس نے خطاب تمام کیے, یہاں آخری شکرانے کے سجدے سے سر اٹھایا گیا, خطاب تمام ہوئے, سجدے تمام ہوئے. علی فرماتے ہیں یہودی یہ وہ حسین ٹائم تھا جب اللہ نے بس اپنے حبیب کے نور کو دیکھنا شروع کیا. وہ دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا. تو ایسا بندہ لبوں میں جملہ آتا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا. علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے
بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. ارے وہ اپنے بنائے ہوئے پر آخری صف تک ہاتھ بلند ہونے چاہیے. بابا طیب شاہ علی فرماتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. علی فرماتے ہیں یہاں وہ عاشق ہوا تو بننے والے کو بنانے والے کی جملہ سننا, بننے والے کو جسے سمجھ نہ آئے اٹھ کے سوال کرے, چپ رہنے کی بابا جی گنجائش نہیں ہے. علی فرماتے ہیں جب وہ عاشق ہوا تو بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی. جب گرمی محسوس ہو تو آتا ہے پسینہ. مجھے بھی آ رہا ہے, آپ کو بھی آ رہا ہے. پسینہ آئے تو ہم کیا کرتے ہیں, یہ پسینہ لیا, یہ جھٹک دیا. یہ ہے پسینے کی ویلیو جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے, جو ہمیں فطرت میں بتائی گئی ہے, جو ہماری سرشت میں رکھی گئی ہے. اپنا ہوگے یا کسی دا اپنا بھی ہوگے تو بابا جی سامنے تے دل نہیں کرتا, اے چاہ کے پرے سٹیا. لیکن میں بتاتا ہوں عشق کسے کہتے ہیں. اس سے حسین عسکری کے پاس عشق کی ڈیفینیشن نہیں ہے. اللہ نے دیکھا میں نے جو کیا عشق, اور میرے محبوب کو پسینہ آیا ہے, اور پسینہ بھی پہلا پہلا ہے. ہم اپنے حبیب کے پسینے کو ضائع کریں تو عشق کی توہین ہو جائے گی. ہم پسینہ ضائع نہیں کرتے, ہم پسینہ اکٹھا کر کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں آدم بناتے ہیں, نوح بناتے ہیں, عیسیٰ بناتے ہیں, موسیٰ بناتے ہیں, یحییٰ بناتے ہیں. پنڈال اٹھ کے بولے حق ادا نہیں ہوتا, ممبر میں چھوڑے دا پیا, موسیٰ بناتے ہیں, عیسیٰ بناتے ہیں. علی فرماتے ہیں جو پسینہ آیا اس عرق کے قطرات کی تعداد تھی ایک کم 1,24,000, یعنی 1,23,999. علی فرماتے ہیں اللہ نے پسینہ لیا, اللہ نے ایک قطرے کے بدلے میں آدم بنائے, نوح بنائے, عیسیٰ بنائے, موسیٰ. آپ کا چپ رہنا بنتا ہے, لیکن چپ رہنا مجھے گوارا لیں گے, میں بات سمجھا کے جاؤں گا. مجھے آپ سے دعا چاہیے. پسینے کے قطرے کے بدلے میں نبی بن رہے ہیں. پسینے کی ویلیو یہ ہے کہ یہ آیا, یہ جھٹک دیا. اب مولا جانے اور آپ جانے, رکھے سر پہ قرآن اور علی عباس کو جواب دیں, اور کیا وہ ہستی مجھ جیسا ہو سکتی ہے جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو یوسف کہتے ہیں؟ ارے جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو عیسیٰ, موسیٰ, یحییٰ, خضر, الیاس کہتے ہیں. علی فرماتے ہیں آپ سن یہودی, آدم صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, عیسیٰ روح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, اسماعیل ذبیح اللہ بنے, بھائی بندہ بتانا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا, میرے آقا کے پسینے سے. علماء, عرفاء, فقہاء, ادباء, خطباء, ان 5 کے 5 طبقوں سے علی عباس عسکری سوال کر کے جا رہا ہے. جو نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے خلق ہوئے, ان نبیوں کے نامی اس میں گرامی کیسے اٹھائے جاتے ہیں؟ میں تجھے بتاؤں. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. زمانہ تیرے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں, بس جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے, ارے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں, اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ میں اپنی صحت تو ڈھیر ٹیل لایا جی. جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں, اور جو میرے رسول کے خون سے بنے. شان رسالت بھی ہو گئی, اور آپ کو بتا بھی چکوں کہ علی کتنے بڑے عالم. زندگی رہی بہت لمبا مضمون ہے, خدا کی قسم بہت لمبا مضمون ہے. میں کبھی آپ لوگوں کے پاس آؤں, میں انشاءاللہ زندگی رہی میں آپ لوگوں کو آ کے وہ علی سناؤں گا جو آپ نے مذہب کی قید و بند میں نہیں ہے. علی شیعوں کے امام ہیں, یہ بات ہو گئی, لیکن علی دنیا کے بڑے سے بڑے فلاسفر ہیں. ارے علی انجینئر ہیں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہم بیچارے دوہرے انرشیا کا شکار ہیں. تو یہ بادشاہ آپ نے تو یقیناً پڑھا ہوگا, آپ لوگوں نے بھی, ایک ہوتا ہے انرشیا آف موشن اور ایک ہوتا ہے انرشیا آف ریسٹ. ہم دونوں میں گرفتار ہیں. ہمیں پچھلی جہالت کو توڑنا بھی ہے اور اگلی جدت کو پانا بھی ہے, لیکن ہم بیچاروں کی نیند ختم نہیں ہو رہی. ممبر پہ دل کا دکھ رو رہا ہوں, اور یہاں بھی رو کر جا رہا ہوں, اور پورے دھڑلے سے اپنے دل کا درد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
دکھ یہ ہے کہ شیعہ لوگوں نے علی علیہ السلام کو شیعہ بن کے سمجھا، اہل سنت بھائیوں نے علی علیہ السلام کو اہل سنت بن کے سمجھا، لیکن دونوں فیملیز نے یہ نہیں سمجھا کہ علی مذہبی سوچوں میں سمانے والا بادشاہ ہی ہے۔ جو علی تک آیا ہے پھر وہ خالی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن، سارے روزے دار بیٹھے ہوئے میرے سامنے، آپ سب کا روزہ یقین، خدا آپ لوگوں کے روزے قبول کرے، خدا مزید توفیق دے۔ سوال سامعین گرامی یہ ہے کہ ایک روزہ رکھا ہے آپ نے، ایک روزہ رکھا تھا میرے مولا علی نے۔ اب میں آپ کو دونوں میں فرق بتاتا ہوں۔ یہ واجبی روزے نہیں ہیں، آخر کو خدا نے فرض کیے ہیں بھائی، مذاق تھوڑی ہے۔ بندہ کیویں آکھے جو خدا فرض کیتے ہیں تو مڑ رکھنے تو ہن، ایسا تھوڑی ہے، خدا نے فرض کیے ہیں، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے بھائی۔ بیمار ہے تو اس پہ معاف ہے بھائی، باقی دوسرا رکھ۔ اور میں کھلے لفظوں میں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، ایک بندہ بیمار ہے، وہ کھا پی رہا ہے، اس پہ روزہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کا اپنے کردار پہ کنٹرول ہے، نفس پہ کنٹرول ہے، اس کا کردار پاک ہے، تو وہ کھا پی کر بھی روزے کا ثواب لے رہا ہے۔ اور ایک بندے کا اگر کردار پاک نہیں ہے تو وہ بھوک پیاس کے بعد بھی کچھ پا نہیں رہا، اس نو کھ نہیں لبدا پیا۔ میں ممبر تے اعلان کر رہا ہوں، یہ میری گل یاد رکھیا جی۔ روزہ ایک اور چیز ہے، معذرت چاہتا ہوں، روزہ صبح سے شام تک بھوکے بیٹھنے کا نام اور پیاسے بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں 99.99% جو لوگ ہیں وہ پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، اور پیٹ کا روزہ رکھ کے پھر صبح اپنے کمرے کو بند کر کے اور اتنے پھر بلینکٹ لے کے سارا دن نیٹ فلکس وے دینے، تو شام دے ٹائم دسترخوان تے افطار دے ویلے آ کے آدھے میرے اللہ میرا روزہ قبول کری۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا بھیا۔ اسلام کوئی بدھوؤں کا مذہب نہیں ہے، اس میں محمد و اہل بیت محمد کی محنت ہوئی ہے، میری بات یاد رکھیے گا۔ سر سے پاؤں تک روزہ ہے، ان آنکھوں کا روزہ ہے، میں کوئی حرام چیز دیکھوں نہیں، یہ زبان کا روزہ ہے، میں کوئی غلط چیز بولوں نہیں، ان ہاتھوں کا روزہ ہے کہ یہ ہاتھ کوئی کار حرام کرے نہیں، ان پیروں کا روزہ ہے کہ یہ حرام کی طرف چل کے جائیں نہیں، ان کانوں تک کا روزہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ کوئی حرام چیز سنے نہیں، ورنہ صبح سے لے کر شام تک بھوکی بھوکے اور پیاس ہی پیاس ہے۔ اور میں گل کرتا پیا تسی ناراض ہو جانا ہے تے اللہ دی قسم ہے، میں داد والا لالچ کوئی نہیں، تے تسی سوچدے ہو بھی چنگی بلی داد چھڑ کے کیڑے کمن ٹر گیا کی اس بندے دا روزہ ہے جڑا روزہ بھی رکھ بابا جی ہم اس مزاج کے ذاکر ہیں، کوئی نہ سنے۔ اب کیا اس بندے کا روزہ ہے، محسوس نہ کیجئے گا، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، نہ میں کسی کو وہ کر رہا ہوں، مجھے مولا معاف نہ کریں اگر میری ایسی نہیں، سر یہ حقائق ہے، یہ بندر کا ابال ہے، اس کو میں کہاں کروں، میں کہاں کروں، یہ کلماتی ابال ہے، اس کو پھٹ کے باہر آنا ہے سینے سے اور اس کو ہوا میں گم ہو جانا ہے، لیکن یہ جنریٹ کرتا رہے گا۔ بھئی وقت تم روزہ نہ رکھ پراوا، تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تو دودھ پانی بھی پا رہے ہیں، تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تو کھجوروں دا ریٹ بھی چاڑ رہے ہیں، تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تو دہی دا ریٹ بھی بڑھا رہے ہیں، تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ سر جی پاکستان سلطنت خدا داد ہے، خدا اس وطن عزیز کو سلامت رکھے۔ سرکار یہ جو آپ کا پاکستان ہے، اس پاکستان میں سبز کی جھنڈے میں سبز کی جگہ سفید رنگ بھی ہے، اس میں وہ انسان بھی رہتے ہیں جو دوسری کمیونٹی سے ہیں، یہاں پر وہ بیچارے بھی انسان رہ رہے ہیں جو مسلمز نہیں ہیں، ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے جنہیں ماہ رمضان میں مہنگائی دیکھنا پڑتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ورنہ اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے، اللہ بڑا کچھ بھی نہیں، اس بندے کا کوئی روزہ نہیں جو روزہ ہمارا بابا جی مین المی ہے۔ میں جتنی بھی گل کر رہا ہوں میں مکا رہا، میں لمبی نہ کرنی پوے، میں ایک گل کر رہا مجمع آپ محنت کر کے سوچے کہ اس گل چسکری سانو کی دیتا ہے، اسی نیکی کر رہے ہیں، اے نہیں کہ اسی نیکی نہیں کر رہے، اسی نیکی کر رہے ہیں لیکن اسی گناہ تو نہیں بچ رہے، اسی نیکی کر رہے ہیں لیکن گناہ بھی نال ہو رہے ہیں، سارا سال گناہ کر دے ہیں،
اسی رمضان المبارک وچ ایک کم کردے ہیں, اسی نال نیکیاں بھی شروع کر دینے ہیں. اسی گناہ ختم کریں گے تے کم بنے گا. گناہ ختم نہیں ہو رہا, روزہ رکھیا جا رہا ہے, گناہ کیتے جا رہے ہیں. روزہ رکھیا جا رہا ہے, غیبت کیتی جا رہی ہے. روزہ رکھیا جا رہا ہے, کسی دا حق ماریا جا رہا ہے. روزہ رکھیا جا رہا ہے, یتیم تے ظلم کیتا جا رہا ہے. روزہ رکھیا جا رہا ہے, مظلوم دا ساتھ نہیں دیتا جا رہا. جد کہ ممبر تے اعلان کر رہے ہیں نمازاں پڑھن نال معاشرے نہیں بدل دے, گناہ مکان نال معاشرے بدل دے. نمازیں پڑھنے سے سوسائٹی چینج نہیں ہوتی. آپ گناہوں کو پہلے روکیں, وہ مین کام ہے. ہم وہ نہیں کر رہے, ہم نیکی پہ نیکی کر رہے ہیں. ہم اپنی عبادتوں کی اور اپنی یہ اس سارے سلسلے میں وہی کام کر رہے ہیں جس پہ بندہ اچھی سی ڈش تیار کر کے اوپر چونڈی مٹی دی پا دے. اسی یہ کام کر رہے ہیں. آپ یقین کیجیے, پہلے گناہ ختم کیجیے, اس کے بعد نیکی کیجیے, تاکہ کوئی فائدہ بھی ہو. حکومت نے جو ایک روڈ بنائی ہے, اور روڈ کا کام یہ ہے کہ اس پہ گاڑیوں نے جانا ہے, اور ساری گاڑیوں نے ایسے کر کے جانا ہے. اب یہ یوں کر کے جانا اسی رخ پہ جس رخ کے لیے روڈ بنائی گئی ہے, یہ ہے نیکی. 100 گاڑیاں یوں بھی چلی جائیں تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنی ایک الٹا آنے والی نقصان کر دے گی. ہمارا کام یہاں سے خراب ہوگا. نیکیاں کرو لیکن گناہ مکاؤ. روزہ کیا ہے؟ روزہ ترک کرنے کا نام ہے. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے. روزہ حج کرن دا نام نہیں ہے. روزہ ترک, گناہ ترک کرنا ہے, لقمہ حرام ترک کرنا ہے. روزہ چھوڑنا ہے, روزہ کرنا کچھ نہیں ہے میرے بھائی. یہ فیل نہیں ہے, اس میں سب کچھ ترک کرنا ہے. حرام نہیں کھانا, حرام نہیں سننا, حرام نہیں, چھوڑنے والی چیزیں ہیں, کرنے والی کچھ بھی نہیں ہے روزے میں. چھڈ دے پے نیچے تے کیتی آندے ہو کرما لے. ہن ناراض نہ ہو جاوے. کتاب کا نام ہے گناہ کبیرہ, لکھنے والے ہیں علامہ دست غیب آیت اللہ. ایک جملہ ہے طیب شاہ جی, جھنجھوڑے بندے کو اندر سے خدا کی قسم. فرماتے ہیں ایک لقمہ حرام کو چھوڑ دینا 1000 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب. ایک لقمہ حرام چھوڑ رہا ہوں, ممبر چھوڑ رہا ہوں, یقین کیجئے ممبر چھوڑ رہا ہوں. علی بادشاہ کا روزہ, وقت افطار دروازے پہ دق الباب ہوتی ہے. بہن فضا پتہ کیجئے کون آیا, باہر سے سورہ دہر کی تلاوت ہو رہی ہے. جو مانگنے والا ہے وہ تلاوت کر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یا علی بادشاہ باہر مسکین آ گیا افطار سے پہلے. اے تسی بھی افطار کرنی ہے, میں بھی کرنی ہے. ایک افطار میرے مولا بھی کی تھی. سرکار میرا جملہ سنیے گا, میں جب ادھر چہرہ دیکھ کرتا ہوں آپ ان کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں, لمحے کے لیے بھی مجھے دیکھیے گا. علی بادشاہ کا افطار سنیے. آداب محفل کے خلاف ہے, میں آپ سے بات مخاطب ہوں, آپ میری جانب دیکھیں. بہن فضا ہمارے گھر کے باہر مسکین آ گیا, نہ جانے اس نے آخری کھانا کب کھایا ہوگا. ہم 5 دن پاک پھر کبھی روٹی کھا لیں گے, آپ ہماری 5 روٹیاں انہیں باہر دیں. یہ ہے علی بادشاہ کا روزہ, یہ ہے امام حسین کا روزہ, یہ ہے جناب سیدہ کا روزہ, یہ ہے امام حسن علیہ السلام کا. دوسری عبادات میں بھی ایسے ہی ہے. نماز آپ پڑھیں, نماز آپ نہ پڑھیں, آپ کی مرضی کی بات ہے. میں اپنے سر پہ قرآن رکھ کے کہنے کو تیار ہوں, کربلا سے لے کر شام تک بن پلانے اونٹ کی پشت پہ علی کی بیٹی کی ایک نماز بھی قضا نہیں. ہمارا اول اوڑھنا بچھوڑنا, میں اب ایک لمحے کے لیے, میرا ایسا مزاج نہیں ہے لیکن میں بات کروں جان بوجھ کے شیعہ کمیونٹی سے, جو اہل سنت برادران بیٹھے ہیں, میں صرف 1 منٹ کے لیے اس میں مخاطب ہوئے شیعہ بھائیوں سے, وہ بھی سنیں اور دعا کریں تو ان کی مہربانی ہے. بات پرسنل میں کر رہا ہوں. ہمارا تمام اوڑھنا بچھوڑنا جو ہے وہ مولا علی, 1 2 پورا مولا علی. ہماری پہچان مولا علی, ہم نعرہ مولا علی کا بلند کرتے ہیں, اور یہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت آ گئی ہے. سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتائیے علی نے ضرب کس حالت میں کھائی؟ تب جب علی اسے سجدہ کر رہے تھے. تو علی کے چاہنے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ مصرعے لرز رہی ہے زمین کوفہ, زمانہ اس غم میں نوحہ گر ہے,
अजब सितम है बशर के हाथों, खुदा का चेहरा लहू मिटा। जनाब ज़ैनब आलिया, शाम गरीबा का वक्त है। अपने घरों में नरम कालीनों पे और अपनी फैमिलीज के सुकून में और रौनक के बीच में अल्लाह अकबर कहना और अल्हम्दुलिल्लाह कहना बड़ा आसान है, लेकिन तब अल्हम्दुलिल्लाह कहना बड़ा मुश्किल है जब यहाँ अकबर की लाश हो, यहाँ गाजी की लाश हो। बेटों की लाशों में खुदा को सजदा करना बड़ा मुश्किल है, खुदा की कसम बड़ा मुश्किल है। शाम गरीबा सहमे हुए यतीम अली की बेटी ने सुलाए हैं, यतीम सुलाए, और जब सो चुके तो जिंदगी में पहली बार अली की बेटी ने बगैर चादर के नमाज शब पढ़ने का इरादा। मैं नहीं पा रहा तुहानू ओ खिच मौला दा वास्ता जी, मैं नहीं पा रहा। इमाम हुसैन दी कसम है, मैंने सिर्फ एक हंज मेरे दामन इस पाओ मैं मिंबर छोड़ देवा, मेरा कोई टारगेट नहीं है। मैंने मौला सजा देवें जे मैं कोई टारगेट लेके मिंबर ते आया हुआ। एक हंज जड़ी मेरी बख्शिश करा सकती है मैं दो ते मैं जावा। ये साड़ियाँ वंडा ने मजलिस छोटी हो गई बड़ी हो गई। हुसैन बादशाह को किसकी अदा पसंद है कोई नहीं जानता। नमाज शब पढ़ने का इरादा किया, मेरी मखदूमा ने तकबीरतुल ihram के लिए हाथ उठाए, अभी अल्लाह अकबर सादात उज़ाम बिलखुसूस तो ये भाई अभी हाथ नहीं उठाए हैं, अल्लाह अकबर नहीं किया कि पता नहीं क्या ख्याल आया, अली की बेटी ने हाथ छोड़ दी और हाथ छोड़कर ऐसे दस्ते दुआ बुलंद किए और दस्ते दुआ बुलंद करके अली की बेटी ने एक अजीब गरीब फिक्रा का, क्या दर्द है इस जुमले में। मेरी मखदूमा ने फरमाया मेरे मालिक गवाह रहना, मैं अली बादशाह की बेटी, मैंने जिंदगी में कुछ मांगा नहीं है, मेरे मालिक मैं उजड़ गई हूं लेकिन मैं हूं अकबर की माँ। मेरे मालिक मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे खाली ना लौटाना। मेरे मालिक मैंने अपने बाबा अली से सुना था जब कोई नमाजी नमाज शब पढ़ने का इरादा करे तो तेरी ज़ात अर्शियों को हुक्म देती है अर्श के पर्दे हटाओ, इस इबादत गुजार की ज़ियारत करो, इसके हक में तस्बीह करो। ये पराए वक्त में बिस्तर का सुकून छोड़ के मेरी इबादत वो कर रहा है जो मैंने इस पे वाजिब ही नहीं की। कितना मजमा हाय करे तो हक अदा होवे। मेरे मालिक मैं अली की बेटी जिंदगी में पहली बार ये मांगती हूँ, तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता आज अर्शियों को हुक्म न देना, मेरे सर पे चादर नहीं। ये है जी, ओ मैं सदके हूँ, ओ मैं सदके हूँ। ये है गुर्बत अली की बेटी की। कौन बीबी? वो बीबी जो अपने बाप से हम कलाम होने के लिए अपने भाई का सहारा लेती। बड़ी सोहनी हंज पे लुट दी है, मौला दी कसम है। शाला जवानी सलामत हो रहे, शाला ये जवानी बेदाग रवे। मैं झोली चाह के दुआ पे करता हूँ। हक बनता है एक जवान का दिल में इतना नरम होना चाहिए, वो जनाब ज़ैनब आलिया के बुरके पे ऐसे रोए। लीजिए दो मिसरे सुनिए, मैंने नहीं पढ़ने थे, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। शाम गरीबा गई और 11 मुहर्रम का दिन आया। मेरे ख्याल जिस उत्ते मसाइब नहीं होंगे ये बिरा दी अखां ते मैं वारी जावा ते कुर्बान होवा। मैं मिसरे दे हवाले पे करता। एक दुख है अली की बेटी का जो 11 मुहर्रम को अली की बेटी ने बयान किया। रो के फरमाती है, कब से पुकारती हूँ, कब से बुला रही हूँ, जागो अली के बेटों मैं शाम जा रही हूँ। सीना प्यारा ना कर रहा हूँ, मैं सदके हूँ और तेरी जवानी सलामत हो। अली के बेटो जागो, मेरे अकबर अब्बास मुझे जवाब दो, तुम्हारी मलिका शाम जा रही है। और वो बीबी, मैं कहता हूं जमीन फट क्यों नहीं जाती यार। मौला अली अलैहिस्सलाम की बेटियां, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, मेरे आका की अहले बैत, मेरे आका की इतरत, ये मुसलमानों का नहीं, ये इंसानियत का सांझा दुख है यार। ये शियों का दुख नहीं है,
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں بازار شام کے باہر 3 دن تک اس انتظار میں کھڑی کی گئیں کہ ابھی تماشائیوں کا رش نہیں ہوا، ابھی بازار نہیں سجے، بازار سجے تو علی کی بیٹیوں کو بازار میں داخل کیا جائے۔ کیا کوئی چھوٹی منزل ہے؟ میری بات حسین جو حسینی ہوتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے، جس کے گھر میں ماں کا رشتہ موجود ہے، بہن کا رشتہ موجود ہے، بیٹی کا رشتہ موجود ہے۔ بابا صابر شاوری خدا انہوں نے درجات بلند کرے، بہت اچھے ذاکر تھے میرے مولا کے، عہد ساد لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں آپ کو ان کا ایک جملہ، میں شیعہ سنی برامت ایک سوال کرنا، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ بابا صابر شاوری میں گل کرنا تے ہائے کرے آئے، مہربانی یار ہر بندہ ایک باری ہائے ضرور کرے۔ میں نہیں چاہتا قیامت آمیز گل اس مجمع چوں اتنی روحانیت دے وچوں نظر انداز ہو جاوے، اس گل دے استقبال اور احترام وچ ہائے ضرور کرے۔ صابر شاوری فرماندیاں نے ات علی دیاں دھیاں بازار وچ پہلا قدم رکھیا تے شروع ہوئی ہے پتھراں دی بارش۔ اب کوئی چھوٹی منزل نہیں ہے، اس کو نے تو ویکھی میرے پاس تین پاک سیدہ دا واسطہ، اس کو نے تو رکھیا پہلا قدم تے ہن شروع ہوئی ہے پتھراں دی بارش۔ سید فرماندے نے اے وقت آئی جس ویلے یزید ملعون اللہ لعنت کرے، اس ملعون اپنے محل وچ سپاہیاں بلا کے آکھیا میرا دل چاہندا ہے میں بھی قیدیاں دا تماشا ویکھاں، مین بار بازار وچ لے چلو۔ اے آکھ کے یزید ملعون اپنی کرسی لوائیے بازار دے وچ، بازار دے اس کونے تے آ کے بیٹھے یزید۔ ویکھی میرے پاس سوال کر کے تیری ہائے جواب میں ممبر چھڑیندا پیا۔ اس کونے تے یزید علیہ الان بیٹھا ہے، بازار دے اس کونے تو زینب عالیہ داخل ہوئے، رش اس پاسے جتھے علی دیاں دیاں، رش اتھے نہیں۔ لیکن سید فرماندے ہیں چند لمحے دے بعد یزید ملعون اپنے سپاہیاں بلا کے آکھیا ہن رش وددا پیا ہے، ہن بھیڑ وددی پئی ہے، میرا دل گھبریندا پیا ہے، میں واپس دربار وچ لے چلو۔ بابا جی او بندہ لگدا ہی کچھ نہیں میرے مرشد حسین دا جڑا ماتم یا ہے نہیں کر سکدا۔ سید فرماندے ہیں یزید دا دل گھبرایا، یزید واپس دربار وچ گیا، رکھ سر تے قرآن تے شیعہ سنی بھرا من جواب دے، اوے جس بازار تے رش وچ ایک شرابی دا دل گھبرا گیا، اللہ جانے اس رش نو زینب عبور کے میں کیتا، اوے جڑی موڑ موڑ دیا دیا یو میں غازی دی بہن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، او میں اکبر دی ماں، خدا دی قسم میں ممبر چھوڑ دے ماں جرم نہیں ہوتا ہے کہ میں اور پہ پڑھنا، او میں غازی دی بہنا، او میں اکبر دی ماں۔ علی دیاں دھیاں شام دے بازار چکے میں لگیاں میں نہیں دس سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا، کوئی نہیں سن سکتا۔ بابا جی میں گل کدی نہیں کیتی، میں نے آپ ہی نہیں یاد میں کتنے سالان دے بعد گل پہ کردہ، لیکن میں ممبر تے اعلان کر کے آدھا پہ فقیر دی نگری ہے، امام حسین دی مجلس ہے، او بندہ مجلس چو ہون اٹھے جڑا آدھا میری کوئی دعا جوان سر چامی میرا بھیرا، جڑا بندہ آدھا میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، پھیلاوے جھولی تے منگے دعا، لیکن منگے اتھو مجھے ہانج لڑ پوے تا، قبول نہ ہوئے میرا گریبان حاضرے کیویں لگیاں میں نہیں جاندہ، بس اتنا جاندہ لگ گئیاں، لگن تو 6 مہینے دے بعد ایک یمن دا تاجر اس سے بازار چو لگیا، اس بازار دیاں دیواراں تے خون دے داغ ویکھے، جس نے ماتم نہیں آندہ اسے تلے کرے، اس بازار دی دیواراں تے خون دے نشان ویکھے، دکاندار نو بلا کیا دے او شام والے ہو کیا قربانیاں چھتا دے کریں دے ہو، توڑیاں دیواراں تے خون کی ہے، دکاندار ماتم کر گیا دے قربانیاں تے خون نہیں، آج تو 6 مہینے پہلے او کسے غریب دیاں بھیڑا اس بازار چو لگیاں نے، انہاں بے غیرتا اتنا ظلم کیتا ہے، اور کسے دیوار تے زینب دا لہو ہے،